حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا۔ اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس۔ حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے، 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزو، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔